خولی بن یزید یہ وہ بدبخت اور رسوائے زمانہ شخص ہے جس نے امام علی مقام امام حسین کے سر مبارک کو آپ کے جسم اقدس سے تلوار کے ذریعے جدا کیا اور امام حسین کو شہید کیا۔ بالآخر اس کی موت کتنی دردناک ہوئی، کس ذلت کے ساتھ اسے مارا گیا، اور اس وقت کا کوفہ کا گورنر ابن زیاد بدنہاد جس کے حکم سے امام حسین کے خلاف جنگ کی گئی، اس بدبخت کی موت کیسے ہوئی؟ اس ویڈیو کے اندر ان دونوں کی موت کا دردناک واقعہ سنیں گے۔ اگر آپ راشد انفارمر پر پہلی مرتبہ آئے ہیں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں ضرور دیں۔ تو آئیے اس بات کی تفصیل جانتے ہیں۔ دنیا کی محبت اور مال و زر کی ہوس انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے۔ بدبخت خولی بن یزید نے دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے مظلوم کربلا کا سر انور تن سے جدا کیا تھا، مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا ہی میں اس کا ایسا خوفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ چنانچہ چند ہی برس کے بعد مختار ثقفی نے قاتلین امام حسین کے خلاف انتقامی کارروائی کی۔ مختار نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص لشکر یزید کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے سرما یعنی ظالم اور نا انصاف لوگ بصرہ بھاگنا شروع ہوئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا، جس کو جہاں پایا ختم کر دیا، لاشوں کے ٹکڑے کر دیے، پھر لاشوں کو جلا ڈالا، گھر لوٹ لیے۔ خولی بن یزید وہ خبیث ہے جس نے امام حسین کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا تھا۔ یہ بدبخت بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی چڑھایا، بالآخر اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا۔ اسی طرح لشکر یزید کے تمام شریکوں کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ 6000 کوفی جو حضرت امام علی مقام کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ بالآخر یزید پلید کا فسادی گروپ جس نے میدان کربلا میں گلشن رسالت کے مدنی پھولوں کو خاک و خون میں تڑپایا تھا، ان کا عبرتناک انجام ہوا۔ یزید پلید کے بعد سب سے بڑا مجرم کوفہ کا گورنر ابن زیاد تھا۔ اسی ابن زیاد کے حکم پر امام علی مقام اور آپ کے اہل بیت کرام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ نرنگی دنیا کا تماشا دیکھیے، مختار ثقفی کے حکم سے اس کی فوج کے ہاتھوں دریائے فرات کے کنارے صرف 6 برس کے بعد وہی 10 محرم ہے، وہی عاشورہ کا دن ہے، وہی جگہ ہے، وہی نہر فرات ہے۔ ابن زیاد بدنہاد کو مختار ثقفی کی فوج نے انتہائی ذلت کے ساتھ مار دیا۔ لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کو پیش کیا اور ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھجوا دیا۔ کوفہ کو آراستہ کیا گیا اور اسی جگہ ابن زیاد بدنہاد کا سر ناپاک رکھا گیا جہاں 6 برس قبل امام علی مقام کا سر پاک رکھا گیا تھا۔ اس بد نصیب پر رونے والا کوئی نہ تھا، بلکہ اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا۔